بڑے بڑے بدکار ہیں اس معاملے میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون نافذ کروایا۔ ایک کوشش اور ہو رہی ہے، ایکسٹرا سول کوڈ ہو رہی نا۔ کیا ہے ایکسٹرا سول کوڈ؟ آپ بھارت میں رہتے ہیں، فوجداری کے مقدمے، سول مقدمے، جو کچھ بھی ہیں، اس میں صرف 12 چیزیں ایسی ہیں کہ مسلمان ایکسیپشن ہیں، بقیہ بھارت کے پورے سمویدھان کے ہر قانون پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ 12 پہ نہیں، 12 پہ آپ کیا ہیں؟ آزاد ہیں، اپنے اسلام کے تحت آپ کا عمل کر سکتے ہیں، اسی کا نام مسلم پرسنل لا ہے۔ وہ 12 ختم ہونے جا رہا ہے۔ کیوں ختم ہونے جا رہا ہے؟ اس کی ایک جھلک آپ کو دکھلاتا ہوں۔ وہ 12 میں ہے کیا شامل؟ کہ ہم نکاح قرآن حدیث کے مطابق کریں گے۔ کر رہے ہو؟ وہ 12 جو رکھا گیا ہے، جس کو دیٹ از کالڈ مسلم پرسنل لا، اس میں نکاح ہے۔ اب تو بچے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب نکاح کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کیوں؟ تمہاری منگنی ہے، تمہاری ٹھگنی ہے، تمہارا تلک ہے، تمہاری مہندی ہے، ایک دو رسمیں ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ قرآن حدیث نے نکاح کے بارے میں کیا کہا ہے۔ ایسے نہیں عذاب آ رہا ہے۔ تم نے تو کہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو، نکاح ہم اللہ اور اس کے رسول کے تحت کریں گے، انہوں نے چھوڑ دیا۔ انگریزوں نے چھڑا تھا 1826 سے کہ بھیا تم اپنے تحت کر لو۔ کتنی مرتبہ کہا ہے؟ لڑکی سے پوچھنے جاتے ہیں، کس کو لے کے جاتے ہیں؟ 2 غیر محرم کو لے کے جاتے ہیں، وہ بھی بڑے داؤ سے، ایک لڑکی والا ہونا، ایک گواہ لڑکے والا ہونا۔ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ کس کا فتویٰ ہے؟ آؤ ہماری عورتوں کو دیکھو، آج بہت اچھا انہوں نے میک اپ کیا ہے۔ شرم آؤ یار، خدا کا خوف کھاؤ۔ جس اسلام نے پردے کی اتنی بڑی بات کی ہو، آپ غیر محرم کو لے کر کے جائیں اور اپنی بیٹی اور بہنوں کو وہاں دکھلاویں کہ یہ آئیے ان سے پوچھیے، اور دوسرا اس میں 5 کلمہ پڑھائے گا بیٹھ کر کے۔ کیوں؟ زیادہ دیر تک ان سے کانٹیکٹ رہنے کے، گلوکوز چڑھتا ہے مردوں کو عورتوں کے ساتھ، گلوکوز چڑھوا رہے ہیں، نکاح کم پڑھا رہے ہیں، گلوکوز زیادہ چڑھوا رہے ہیں۔ تو نکاح ایک اس میں طلاق کے بارے میں آپ کو بتا دیا، طلاق کا سنت طریقہ، نہ ہم نے بتایا نہ تم کو معلوم ہے، یہ بھی بتا دیں، دونوں کے رشتہ ہیں برابر کے۔ ہم نے بھی نہیں بتایا کرسچن کیا جب شادی ہوتی ہے تو 16-17 کلاس لڑکیوں کو دی جاتی ہے، 16-17 کلاس پہلے لڑکوں کو دی جاتی ہے۔ تمہارے یہاں کیا ہے؟ آپ کے یہاں جو نکاح میں 3 آیت پڑھی جاتی ہے اس کو بھی نہیں بتاتے، کئی کو پڑھ رہے ہیں یہ آیت، اس میں لکھا کیا ہے یہ بھی نہیں بتاتے۔ جو لوگ آتے ہیں ان کا ایک مقصد ہے، نکاح میں تو شریک بھی نہیں ہوتے بہت سے لوگ، ہم لوگوں کے یہاں یو پی میں تو سمجھ جائیے کھانا کھائے بھاگے، کہ اگر نکاح لیٹ آپ نے کر دیا تو نکاح میں، ابھی حال میں گیا تھا ایک نکاح میں، بارات آئے 70 یا 90 آدمی، وہ اتفاق سے کھانا لیٹ ہوا، کھانا کھا لیے، نکاح لیٹ ہوا، اور نکاح میں صرف 4 آدمی اس بارات کے لوگ موجود تھے، بچہ سب جا چکے تھے۔ آئے تھے کیا کرنے؟ کھانے آئے تھے، اتنی دور سے کھانے آئے تھے۔ نہ نکاح نہ طلاق۔ تیسرا مسئلہ اس میں کیا ہے؟ وہ مسلم پرسنل لا میں مہر کا ہے۔ آپ کو ہمارے نوجوان دوست کیا سکھاتے ہیں؟ پہلے دن بیوی سے جا کے مہر معاف کرا لینا، وہی تو دوستی نبھایا اس نے، سب سے پہلی دوستی نبھاتا اس سے مہر معاف کرا لینا، جاؤ پہلے دن فقیر بن جاؤ۔ کیا اللہ نے تجھے قوام بنایا تھا؟ الرجال قوامون علی النساء، اس کی وجہ بتائی تھی کہ میں نے تم کو قوام کیوں بنایا ہے۔ آگے آیت کیا ہے؟ اس لیے بنایا تھا کہ تو اپنا پیسہ خرچہ کرتا ہے۔ پہلے دن جا کر کیا بولا؟ بھکاری بولا مہر معاف کر دو، یہ مہر کا معاملہ تم نے کیا۔ اس کا سول کوڈ آنا چاہیے۔ دیکھو کرامت اپنی۔ آگے آئیے، متمنا جانتے ہیں؟ لے پالک، گود لینا جسے آپ کہتے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے گود لیا ہے اور اصل باپ کا نام کاٹ کے اپنا نام ڈال دیا ہے؟ ڈالا نہیں ڈالا ہے؟ پھر وراثت میں اس کو حصہ دلاتے ہیں۔ متبنا کوئی چیز ہی نہیں بھائی ہمارے پاس، کوئی شرعی اس کا حق نہیں بنتا ہے۔ اب بخاری کی روایت ہے کہ باپ کا نام بدلنا حرام ہے،
آپ نے کیا کیا؟ روزانہ ایک سوال آتا ہے کم سے کم کہ میں گود لے. آپ ٹھیک ہے، آپ کو بچے نہیں ہیں، بچے سے پیار ہے، آپ بچہ پال لیں، لیکن بچے کو آپ جو کر رہے ہیں کہ اس کی ولدیت بدل دینا، اس کی ماں کا نام بدل دینا، اور پھر وہ تمہارا جو ہے وراثت میں حصہ پانا، یہ سب شریعت کے خلاف ہے. اب کیا ہوگا؟ جیسے ہندو دھرم میں متبنہ ہوتا تھا ویسے تم کو بھی ماننا پڑے گا. قرآن کچھ بھی کہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بیٹا بنا لیا. عربوں میں چلتا تھا. اللہ نے قرآن نازل کر دیا وما كان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی نگینا لڑکے کے باپ نہیں ہیں. آپ بھی جو کر رہے ہیں آپ نہیں کر سکتے. حضور نے پھر مکے میں جا کے اعلان کیا بیت اللہ میں کہ میں نے اعلان کیا تھا زید میرا بیٹا، حتیٰ کہ لوگ زید بن محمد کہنے لگے. اللہ نے فوراً منع کیا، غلط ہو رہا ہے. حضور نے جا کر انکار کر دیا، کہا زید میرے بیٹے نہیں ہیں. یہ جو ولدیت لگی ہے یہ غلط لگی ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ اس کے خلاف کر رہے ہیں. نان نفقے کا معاملہ ہے. نان نفقے آپ کو معلوم ہے 60 لاکھ بھارتی مسلمان عورتیں ہیں جو گھر میں بیٹھی ہیں اور شوہر نان نفقہ نہیں دے رہا ہے. اب قانون کیا آنے والا معلوم آپ کو؟ طلاق بھی دے دو گے اگر اس نے دوسری شادی نہیں کیا تو بھی تم کو اپنی تنخواہ کا 1% جس کو دینا ہی دینا ہے. نان نفقہ نہیں دے رہے ہیں. 60 لاکھ بھارتی مسلمان عورتیں ایسے ہیں. اس کے بعد اس مسلم پڑھ صلی اللہ میں اوقاف کا مسئلہ ہے. ابھی لکھنؤ کے ایک وکیل نے پورے بھارت کے اوقاف کا سروے کیا کئی سال تک. اس نے کہا اتنی انکم ہو سکتی ہے کہ ہم بھارت کے بجٹ کو چلا سکتے ہیں. امام بیچارہ تنخواہ پا رہا ہے کتنا؟ 10,000. صرف اوقاف کی، سارے بھارت کے اوقاف کی آمدنی صحیح کر دی جائے، کوئی چندہ مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے اور امام کی تنخواہ کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تم نے اوقاف کے ساتھ کیا ہے. امین آباد لکھنؤ دنیا کا مشہور جگہ ہے. بڑی بڑی دکانیں 70 روپے میں ہیں. کیوں؟ اوقاف کے ہیں. کون؟ اچھا اس اوقاف پر زیادہ تر قبضہ کس کا ہے؟ 99% مسلمانوں کا قبضہ. کھا رہے فیض آباد جو نوابوں کا علاقہ، بڑی بڑی جگہ، پورا ایک علاقہ ہے مقبرہ کے نام پر. اچھے اچھے گھر ہیں. گھر کا کرایہ 110 روپیہ. روزانہ 110 روپے کا چائے اور سگریٹ اور پان کھا لیتا ہے. مہینے بھر کا کرایہ. 2 بیڈروم بڑا سا گھر ہے پرانا. ان کو شرم نہیں آتی. اوقاف کا مسئلہ ہے. میراث کا مسئلہ ہے. اس میں میراث کے بارے میں آپ کو بتا دیا. میراث کے ساتھ جو دھجیاں اڑائی گئی ہیں 1200 سال سے وہ بھی آپ جانتے ہیں. عدت کا مسئلہ. میں ایک صاحب نے پوچھا، دیندار آدمی، مولانا عدت اگر شوہر انتقال کر گیا تو کتنے دن ہے؟ میں بولا وہ قرآن میں لکھا ہے 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینہ 10 دن. مسئلہ پوچھ لیے. انہی کی لڑکی 40 دن کے بعد میرے گھر آئی ملاقات کرنے. مجھے تو نہیں معلوم ان کی لڑکی ہے. میں دوسرے کمرے میں چلا گیا. بعد میں اہلیہ سے میں نے پوچھا کون آیا تھا؟ کہا کہ وہ فلاں صاحب کی صاحبزادی آئی تھی. ہم نے کہا وہ تو عدت میں ہے. کہا نہیں، بولے ہمارے یہاں 40 دن چلتا ہمارے یہاں. قرآن بولے کچھ، ان کے یہاں 40 دن چلتا ہے. چلاؤ بھائی، اب ڈنڈا کھاؤ ڈنڈا اور چلاؤ. تو کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے آپ نے. یہ 12 مسئلے اور بھی ہیں، لمبی بات ہو جائے گی. وہ جو ایکسٹرا سول کوڈ آئے گا یہ 12 مسئلے کو کیا کرے گا؟ ختم کرے گا. سب 12 جیسے سارے قانون، فوجداری کے قانون جیسے آپ عمل کرتے ہیں، ایسے آپ کو اس پر بھی بھارت کے قانون کے مطابق عمل کرنا پڑے گا. کیونکہ تم نے 1200 سال سے جو کچھ کیا وہ تمہارے سامنے میں نے مختصراً تاریخ پیش کی. اب سوال یہ مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ کریں گے نہیں؟ کریں گے نہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے، کہا مولانا آپ کی تقریر میں سنا ہوں نکاح سنت کے مطابق کریں گے. ہم نے کہا تمہارے باپ قبر سے اٹھ کے آ جائیں گے تو بھی نہیں کر پاؤ گے. تم نہیں، تمہارے باپ قبر سے اٹھ کے آ جائیں تو بھی تم نکاح سنت کے مطابق نہیں کر سکتے. ہماری عادت پڑ چکی ہے سنت کے خلاف کام کرنے کی. ایمانداری سے بتائیے، میں آج سے بول رہا ہوں یہ جملہ کہ یہ جو غیر محرم کو لے کے جاتے ہیں غلط ہے، آج سے بول رہا ہوں یا پچھلے 5-7 سال سے بول رہا ہوں؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے بعد نکاح کیا اور اس کے باوجود قرآن حدیث پر عمل کیا ہو؟
سب سے پہلا مسئلے کا حل ہے کہ اسلامی قانون، بہت نے 5 باتیں لکھی ہیں، اسلامی قانون جس میں حکومت کا دخل نہیں ہے وہ اپنے اوپر نافذ کر لے. سب سے پہلی چیز جس نے آج تک ابھی نہیں دخل دیا ہے. اچھا، کسی حکومت نے، بی جے پی نے، سرکار نے، آر ایس ایس نے، جس کو آپ بدنام کرتے ہیں، اس نے کہا ہے کہ اپنے والدین کی نافرمانی کرو ورنہ تم کو ڈنڈے ماریں گے. بولا ہے کہ اگر تم اپنے امی ابو کی فرما برداری کرے تو تم کو بڑے ڈنڈے پڑیں گے. بولا ہے کیا وہ؟ قرآن میں لکھا ہے نا، والدین کی فرما برداری کرو، شروع کر دو. اس سے تو کسی حکومت کو خود بھی نہیں. اچھا، اس نے کہا ہے کہ فجر کی نماز اگر پڑھ لیے تو تیار ہو جائے گا تمہارے نام. پڑھ رہے؟ تو جو قانون تمہارے بس میں ہے اس پر عمل شروع کر دو، اس کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ بچ جاؤ. صرف بلیم دینا چھوڑ دیں، فلاں کا ہاتھ ہے، فلاں کا ہاتھ ہے، کسی کا ہاتھ نہیں، ہمارا ہاتھ ہے. اور کوئی اپنا ہاتھ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں پر دکھلا بھی نہیں سکتا. یہ نوٹ چل رہے ہیں، یہ سب بکواس ہے ہماری. اللہ ہم پہ ناراض ہے. قرآن مجید کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی. وما اصابک من مصیبت، کہ جو بھی تم کو مصیبت لگی ہے 3 باتیں الگ الگ کہی کہ تمہارے اپنے کرتوت ہے، لہذا دوسرے پر الزام دینا چھوڑیں، اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر کریں. مثال کے طور پر جتنے نوجوان بیٹھے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، یہ طے کر لیں سنت کے مطابق نکاح کریں گے، جہیز ایک نہیں لیں گے. ہے ہمت؟ جہیزی والی جگہ تو شادی کرتے ہیں. غریب کے ساتھ کون شادی کرتا؟ کس وجہ سے شادی کرو؟ یہ بڑی دیندار لڑکی ہے. کون گیا ہے جی اس کے پاس؟ وہ تو حضرت عمر گئے. تو تم کہاں جاتے ہو؟ حضرت عمر امیر المومنین، ان کے بیٹے کی شادی ہوئی. جس لڑکی سے شادی کیا اس کے گھر پہ چھت نہیں تھی، کٹیا میں رہتی تھی. کٹیا جانتے ہیں؟ ہٹ میں رہتی تھی. حضرت عمر نے جب جا کر ایک گسٹا دیا تو بوڑھی عورت گھبرا گئی کہ امیر المومنین یہاں آئی. کہا میں اس ہیرا کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں جس نے رات میں یہ بات کہی تھی کہ امی دودھ میں پانی نہیں ملانا چاہیے کیونکہ رب ذوالجلال دیکھتا ہے اور یہ گناہ ہے. اس لڑکی کو تلاش کیا انہوں نے، وہاں پہ رشتہ لے کر گئے. آپ تو روکڑا دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ زیادہ ملے گا، شادی وہاں کی جاتی ہے. طے کر لیں آپ سے کہ جو چیزیں نکاح، اب وہی 12 مسئلے میں طے کر لیں، یہی طے کر لیں کہ اگر ابا کا انتقال ہوگا تو شرعی لحاظ سے وراثت تقسیم کریں گے. سب آپ کے فیور میں ہو جائے. ابھی بھی معاملہ فیور میں ہو سکتا ہے. کر لے وعدہ اپنے اللہ سے. مسجد میں بیٹھے ہیں، کر لے وعدہ کہ فجر کی نماز آج کے بعد جان بوجھ کر نہیں توڑیں گے. کریں وعدہ. ہے ہمت؟ اتنے ہی لوگ فجر میں ہوتے ہیں جتنے جمعہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیا آسمان سے ٹپکے لوگ ہیں؟ کہاں پہ آئے ہیں؟ کسی شہر کے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ وعدہ کرنا پڑے گا، تب پروردگار عالم کی رحمت جوش میں آئے گی اور معاملہ آپ کا بنے گا. جس قانون میں کوئی ابھی تک بات نہیں آئی ہے، صرف اور صرف ہمارا دخل ہے، اس سے وعدہ کر لیں. طلاق دیں گے نبی کے طریقے کے مطابق، شادی کریں گے رسول اکرم کے طریقے کے مطابق، فرائض ادا کریں گے حبیب مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق. طے کر لیں. دیکھتے کون مائی کا لال ہے جو آپ کے خلاف کچھ بھی پاس کر لے جائے. مل جاتی ہے چولہے جب اللہ اور رسول کا والا بندہ ہوتا ہے اور کہ الہی پر باتیں جاتی ہیں، نیچے نہیں ہوتی. وہ صحابی کا واقعہ ہے نا، کھانا کھانے کے لیے اللہ کے رسول نے مہمان بھیج دیا. ایک ہی آدمی کا کھانا تھا، گھر میں کچھ بھی کھانا ایکسٹرا نہیں تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول نے کہا، وہ لے کر کے آگے مہمان کو. لمبی چوڑی بات سب آپ سنتے رہتے ہیں. جب کھانے کا وقت آیا تو بیوی نے کہا کھانا تو ہے نہیں زیادہ، ایسا کرتے چراغ بجھا دیں گے، بچوں کو سلا دیں گے اور مہمان کو کھلا دیں گے اور منہ چباتے رہیں گے اندھیرے میں، محسوس کرے مہمان کی میں بھی کھا رہا ہوں. یہ ایکٹنگ کیا، عرش الہی پر گئی یہ ایکٹنگ. جبریل امین آ کر کے بولے تمہارے فلاں آدمی نے آج رات میں ایسا کیا ہے، رب ذوالجلال کو یہ ادا بڑی پسند آئی ہے. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کرنے والوں کے ساتھ اللہ ایسے کرتا ہے جناب. کر کے دیکھیں اللہ کے رسول، اللہ کی بات مان کر، رسول کی بات مان کر کیسے نہیں دعائیں جاتی ہیں.
उसने सोचकर, उसने सिर्फ अल्लाह के रसूल ने भेजा है मेहमान की। हम तो खाना उस वक्त खाते हैं, अगर मेहमान आ गया खाने के टाइम पे तो खाना उस वक्त खाते हैं तो जब मेहमान चला जाता है, और दुआ करते रहते हैं कब ये जाए कब हम खाना खाएं। हमारे रसूल अकरम तलाश करते थे कि अगर मेहमान मिल जाए साथ में खाने में तो उसको बुला कर बिठा ले। तो बहुत बड़ा फर्क हुआ है, बड़ा अंतर हुआ है, बड़ी पॉलिसीज बदली हैं, बड़े कैरेक्टर्स बदले हैं। देखिए कहाँ मामला खराब हो रहा है। दूसरी चीज, जो कुछ हुआ है तौबा कर ले। तौबा में एक आदमी का हक मारा गया है, जाकर कितना भी तौबा करो ये तौबा नहीं होती, ये भी नोट कर ले। हक मारा है, बहन का हक मारा है। आज इसी मस्जिद में वादा करो कि अभी जाकर बहन को फोन करेंगे कि अब्बा का इंतकाल पे मैंने तेरी प्रॉपर्टी नहीं दी, आकर के अपना हिस्सा ले ले। जन्नत में जाना चाहते हैं? कोई एक आदमी बता दो जो कहे मैं जन्नत में नहीं जाना चाहता हूं। एक आदमी बतावे कोई कि जिसको जहन्नम बहुत पसंद है, जन्नत में जाना चाहते हैं, अभी जाकर फोन करो, जाकर मस्जिद के निकलते ही कि बहन तू आ और अपना हिस्सा ले। देखे कितने बड़े मर्द और कितने बड़े मुसलमान हो तुम। शिकवा बेजा है, बेजा शिकवा हो रहा है रब्बुल जलाल से। रब्बुल जलाल की पकड़ से बच नहीं सकते हम। हालात हमारे बद से बदतर होते जा रहे हैं। अभी कुछ नहीं हुआ है, ये भी आपको बता दो। इतनी लाशें गिरेंगी। अभी इतना आता है कि परिंदा अगर उतरना चाहेगा तो लाश पर उतरना पड़ेगा, जमीन खाली नहीं मिलेगी। इतनी लाशें गिरेंगी, इतनी लाशें गिरेंगी। हमको अपने होश से नाखून लेना है। गड़बड़ी हद से ज्यादा होती चली जा रही है। इल्जाम देना बंद करें थोड़ी देर के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपना मुहासबा करना शुरू करें, मामला बन सकता है। दीदी तीसरी चीज लिखा है, मैंने लिखा है, जैसे लोग जहाज आ रहा है, जितने नौजवान बैठे हैं तय कर लें आज से किसी गैर महरम से चैट नहीं करेंगे, है मत। तय कर ले नौजवान, जो सब नौजवानी समझते अपने आप को, 60 वाला भी नौजवानी जानता है। तय कर ले कि जब तन्हाई में होंगे तो मोबाइल पर वो चीज नहीं देखेंगे जो हमारे रब को नापसंद है। तय कर ले, तय कर ले। ये तो सफेद पोशों का इम्तिहान हो गया मोबाइल में। पहले तो बदनाम थे मोहल्ले वाले या लड़के बदमाश, अब सब बदमाशों के लिए सारा इंतजाम आपके हाथ में है। तय करने आज से किया, तब कहीं नहीं देखेंगे, गलती हो सकती है, कर ले तौबा। चाहते अल्लाह के से आपसे वादा करते हैं, मस्जिद में बैठे, जुमा का दिन है, किबला की तरफ मुंह करके बैठे, रब्बुल जलाल आज से मैं अब किसी भी औरत को चैट नहीं करूंगा। जिन लोगों का गैर महरम से ताल्लुक है आज से महरम उनको समझा देंगे कि मैं मुझसे आज की गलती हुई है, तू भी नेक बन जा और हमको भी नेक बना दे। कर ले वादा, ये तौबा होती है। और जो लोग औकाफ की जमीन पर कब्जा किए हैं यहां छोड़ दें, या कम से कम जो किराया ओरिजिनल बनता है वो जाकर के औकाफ में जमा कर दें। मुश्किल काम है, तकलीफ करना बहुत आसान है मौलाना को। सुनते हुए इस वक्त भी आपको हाँ बहुत करना नहीं है, क्योंकि सब में रोकड़े जाते। नंबर 1, हमको अय्याशी करने में जो मजा मिलता है वो मजा जाता। कुरान मजीद कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, नेकियां नहीं हासिल होती जब तक कि कुर्बानियां न दी जाएं। अय्याशी की कुर्बानी दें, हराम खाने की कुर्बानी दें, नहीं खाएंगे हराम। बहन का कब्जा किया, छोड़ेंगे बहन का कब्जा, नहीं लेंगे। अगर हदीस में क्या आता है तिरमिज़ी शरीफ में कि जो लोग वरासत काटते हैं, अल्लाह कहता है जन्नत से हम भी तुम्हारी वरासत काटेंगे। जन्नत में जाना चाहते वरासत से, चले जाओ, गेट खुला हुआ है, गेट खुला है, लेकिन देने के लिए कोई तैयार नहीं है। और आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करेंगे कि अगर कानून बन जाए, गौर से सुनिएगा, हमारी औरतें भी सुने और मर्द भी सुने, कि अगर कानून बन जाएगा, मिसाल के तौर पर 3 तलाक का कानून ये पास हो गया कि अगर आप 3 देंगे तो भी कितनी मानी जाएगी? 1 भी नहीं, 1 भी नहीं। ये उनका कानून है। आप ये तय कर लें कि मैं सबसे पहले तो सुन्नत के मुताबिक तलाक,
اور اگر 3 طلاق ہماری بہن سمجھتی ہو گئی ہے، قانون بھلے ہمارے سپورٹ میں ہے، وہ طے کر لے کہ میں عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاؤں گی، میں اپنے رب کی بات مانوں گی، یہ کام کرنے کا ہے۔ اگر تمہارے لیے مطابقت میں وراثت میں یہ آ جائے قانون، ابھی آیا نہیں ہے، آج آنے کے چانسز ہیں کہ لڑکی کو اور لڑکے کے برابر ملے گا، وہی لڑکی تقوی والی اور وہی لڑکی جنتی ہوگی جو کہے کہ نہیں، اگر ہمارے رب نے ہم کو ایک دیا ہے، سرکار 2 دے رہی ہے، ہم 2 نہیں لیں گے، ہم 1 ہی لیں گے۔ یہ کرنے کے کام ہے، یہ کرنا پڑے گا، آنے والے دنوں میں آپ کو کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو ابھی اور بربادی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔